بعد آخر میں ایک بنکر کے اندر خود کو گولی مار کے اور پیٹرول چھڑکوا کے اپنی لاش بھی جلا کے خود کو تو غارت کر دیا، لیکن وہ جرمن قوم آج بھی اس کی وہ نفرت کی قیمت اور فصل کاٹ رہی ہے جو وہ آج سے 50-60 سال پہلے چھوڑ گیا۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا رجحان جو عدم برداشت کے اوپر ہو، جو دوسروں کی تہذیب کے اوپر ہو، جو دوسروں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے سوچ فرق ہو سکتی ہے، ہمارا نظریہ فرق ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ نے اسلام آباد سے اگر لاہور جانا ہے تو کتنے راستے ہیں، موٹر وے سے بھی جا سکتے ہیں، کوئی کہے گا جی ہمیں تیز جانا ہے موٹر وے سے چلتے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں میرے ذرا پیسے کم ہے، پیٹرول زیادہ لگتا ہے، موٹر وے سے جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں، چلو آدھا گھنٹہ زیادہ لگے گا لیکن پیٹرول کم خرچ ہوگا۔ تیسرا بندہ کہے گا نہیں یہ کیا ڈرائیونگ کرنی ہے، شام کو 6 بجے ریل کار جاتی ہے، اس میں آرام سے بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب یہ ہر کسی کی اپنی سہولت ہے اور اپنی سوچ ہے، اس کے حالات ہیں کہ وہ کس طرح سفر کرنا چاہتا ہے۔ منزل سب کی لاہور ہے، لیکن موٹر وے بھی لاہور لے جائے گی، جی ٹی روڈ بھی لے جائے گی، ریل کار بھی لے جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ لاہور جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ریل کار ہے، اور جو ریل کار پہ نہیں جائے گا وہ غدار ہے، وہ کافر ہے، وہ بالکل پاکستانی نہیں ہے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ چیز ہمیں سوچنی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو مختلف رائے رکھے ہم اس کی پاکستانیت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو دیکھیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کس طرح سے جھوٹ کے اوپر کہانیاں بنا کے لوگوں کی عزتوں کو ہم تار کرتے ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ کئی رہنماؤں سے سنا ہوگا، میں نے اپنی الحمدللہ ساری زندگی دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، لیکن ایک مقدمے کا سامنا کیا ناروبار اسپورٹ سے، جس کے نتیجے میں تاثر یہ دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ میں نے کوئی کرپشن کی۔ اس کیس کی بنیاد کے اوپر ججوں کے اوپر میرے خلاف نعرے لگوائے گئے کہ یہ چور ڈاکو ہے، اور لوگوں کو ابھارا گیا کہ وہ بازاروں میں اور چوراہوں میں نعرے لگائیں۔ لیکن پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا کہ یہ تو ردی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ کے اوپر کیس بنتا ہے۔ اس طرح کی کیا اس طرح کی کردار خوشیاں کر کے ہم پاکستان کے اندر یہ زیادتی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو متحد کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہم کس قسم کے طرز عمل کو اپنائیں۔ ہم پالیسیز کے ساتھ اختلاف کریں، ہم کارکردگی کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ذاتیات کی جنگ نہ بنائیں، کیونکہ جب آپ ذاتیات کی جنگ بناتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر آپ نفرت پیدا کرتے ہیں اور اس سے آپ معاشرے کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب معاشرہ تقسیم ہوتا ہے پھر آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری۔ دیکھیے آر جنریشن ہیز اسپینٹ دیئر لائف، we are in the last 600 meters of our life journey. Allah knows how much we will live. Lekin all of you will inshallah see 2047 when Pakistan will be 100 years. آپ کے لیے جو فوڈ فار تھاٹ ہے کہ آج سے 25 سال کے بعد کا پاکستان جب ہم 100 سال منائیں گے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ کیا وہ ایک خوشحال پاکستان ہوگا؟ کیا وہ ایک مضبوط پاکستان ہوگا؟ کیا وہ ایک مستحکم اور متحد پاکستان ہوگا؟ اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں تو ہمیں وہ سارے رویے چھوڑنے ہوں گے جن رویوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم آپس میں لڑ کے
ہم آپس میں جھگڑ کے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پگڑیاں اچھال کے نہ پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں، نہ پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کو سربلند کر سکتے ہیں۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک ٹیم پاکستان بنیں گے، اور ٹیم پاکستان تب بنیں گے کہ جب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ یس وی کین بی ڈفرنٹ بٹ وی آر سیم، وی آر equal as Pakistanis. Our difference of opinion does not allow us to fight with each other or not to recognize others as equal Pakistanis. وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہہ کے ختم کروں گا کہ always remember to be equal you don't have to be same. And always recognize that others may differ with you, but they would never be less in their commitment to this country. ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب ایک لارجر آئیڈینٹی کے اندر پاکستانی ہیں، اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ